بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو تعلیم کا موضوع ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر تک، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ صحیح معلومات مل سکے۔ بے آب و گیا وادی میں بسیرا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رشک کرنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹے کو میری آنکھوں سے اوجھل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے اور بے آب و گیا وادی میں انہیں ٹھہرایا گیا، جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے جب آپ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دامن تھام لیا اور بولی، ابراہیم، ہمیں پریشانی کی حالت میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بار بار یہی کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النور الانوار میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ہاجرہ کے جسم کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہاجرہ اپنے کانوں کو چھدوائیں، اور اس طرح وہ اپنی قسم سے بری ہو گئی۔ جبل فاران کی طرف ہجرت کرنا اور تعمیر کعبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں جو آزار بند بناتی ہیں اسے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی آزار بند بنایا تھا کہ اپنا جسم حضرت سارہ سے چھپائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے، اور ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دودھ پلا رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دنوں مکے میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں کھجوریں تھیں، ایک مشک تھی جس میں پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سامان رکھ دیا اور واپس پلٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ ان کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگی، اے ابراہیم، اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے لگے، جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی ضرورت کی چیز؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بار بار پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر بھی دیکھا نہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ بولی، ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ سنیہا کے پاس پہنچے، جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ قائم کرے نماز،
پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ کوئی وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پاؤں کے ٹھوکر سے چشمہ جاری ہونا۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ بھی پیاس سے بلک رہا تھا، چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں، مارے پیاس کے وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس حالت میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہاں چل پڑیں۔ قریب ہی صفا کی پہاڑی نظر آئی، اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دوڑائی کہ کوئی ہو تو نظر آ جائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتریں، حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئیں، دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑیں جیسا کہ مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، اور نشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ ان دنوں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ 7ویں بار وہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اپنے دل میں کہا ٹھہرو، پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے اور پھر یہی آواز سنی۔ تب آپ نے فرمایا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کاش تیرے پاس فریاد رسی کو کچھ ہو۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ مقام زمزم پر ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری یا اپنے پر سے ضرب لگائی، پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مٹی سے پانی کے ارد گرد حوض سا بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر پانی سے مشک بھرنے لگی، مگر چلو بھرنے کے بعد چشمہ جوش مارنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں، یا یہ فرمایا کہ وہ پانی کا چلو نہ بھرتیں تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا اور بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ تب آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا، ہلاکت کا کوئی خوف نہ کرو، یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے جسے نئے سرے سے یہ بچہ اور اس کا والد گرامی تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بے شک قبیلہ جرہم کی آمد۔ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قد بلند جگہ تھی، سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ یہاں قیام پذیر رہیں، حتیٰ کہ بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ یہ فرمایا کہ جرہم کے کچھ لوگ قدح کے راستے سے واپس آتے ہوئے یہاں سے گزرے، قافلے والے وادی کے نشیب میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا، حالانکہ ہم بھی اسی وادی سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی بھیجے، وہ تلاش کرتے کرتے پانی پر جا پہنچے اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اسی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پانی کے قریب تشریف فرما تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں فروخت ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ لوگ غنیمت ثابت ہوئے، کیونکہ آپ انسانوں کو آباد کروانا چاہتی تھیں، چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بلوایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان
جوان ہو گئے اور ان کی عربی زبان سیکھی اور فصاحت و بلاغت میں ان پر بازی لے گیا، یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ باپ بیٹے کی ملاقات۔ حضرت ابراہیم کچھ عرصے بعد تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کے ساتھ وہی انداز محبت و شفقت اختیار کیا جو انداز باپ بیٹے کی ملاقات کے دوران باہمی طرفین سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امر کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، اس کے ارد گرد بیت اللہ کی تعمیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے اور اسے نیچے رکھ دیتے تاکہ آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے دیوار بنانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے جاتے، ترجمہ: اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر میں لگے رہے حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف پھر گئے۔ دونوں کی زبان پر یہی کلمات تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر آپ کو آج کا یہ موضوع اچھا لگا اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔